السلام علیکم، میرا نام ہے شویتا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے اور آپ سب کا سواگت ہے ہمارے چینل میں۔ ابھی ہم قرآن کلاس کنٹینیو کرنے والے ہیں، قرآن کلاس پارٹ 6 ایپیسوڈ 6 کا پارٹ 3 آئیے دیکھتے ہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 39 وہ ہے میرے بھائیوں، قرآن حکیم کے مسلمانوں پہ حقوق کون سے ہیں؟ ایک مسلمان پہ قرآن کے کون کون سے حق ہیں جو اس نے پورے کرنے ہیں بینگ اے مسلم۔ اس پہ بھی 1 گھنٹہ چاہیے، لیکن بڑی اچھی فارم میں یہ کام آلریڈی ایک بندے نے کر دیا ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ۔ ان کا ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے جو لاکھوں کی تعداد میں پرنٹ ہو چکا ہے اور دنیا کی کئی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے۔ قرآن حکیم کے مسلمانوں پہ 5 حقوق آپ ہماری ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، انگلش میں بھی ہے، آپ کو عربی میں، فارسی میں، اردو میں مل جائے گا۔ چھوٹا سا کتابچہ ہے، آپ کے اندر بجلی بھر دے گا اور آپ کو پہلی دفعہ پڑھ کے یہ اندازہ ہوگا یار میں کہاں کا مسلمان ہوں، میں نے تو قرآن کا کوئی بھی حق پورا نہیں کیا۔ بل وہ 5 حق میں بتا دیتا ہوں، اب میں ایک ایک حق میں 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں، لیکن نہیں بولوں گا، وہ آلریڈی کام ہوا ہوا ہے۔ باقی میرے 6 لیکچرز میں جتنا رونا رو چکا ہوں وہ سب کچھ اسی کے گرد ہی تھا۔ نمبر 1، قرآن پر ایمان لانا۔ ماشاءاللہ وہ تو سارے لائے ہوئے ہیں، خالی ایمان یعنی قرآن کو ماننا، اصل مسئلہ ہے قرآن کی ہی ماننا۔ نمبر 2، اس کی تلاوت کرنا۔ نمبر 3، قرآن کو سمجھنا۔ بس اب آپ کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا۔ نمبر 4، اس پر عمل کرنا، اوسدو اوکھا۔ اور نمبر 5، اس کی تبلیغ کرنا، سب سے مشکل۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھینٹی پکی۔ تو ماشاءاللہ پہلے 2 تو اکثر دنیا کے مسلمان پورے کر ہی رہے ہوں گے کسی نہ کسی فارم میں، ایمان اور تلاوت۔ اگر کوئی لادہ بھی نہیں تلاوت کرتا، وہ کہتا ہے قرآن نماز میں تو میں تلاوت کر ہی رہا ہوں نا سورہ فاتحہ کی، تو یہ 2 حق تو میں ڈیٹم لیول پہ پورے کر رہا ہوں۔ لیکن قرآن کو سمجھنا، قرآن کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، لیکن اس کا تلخ پہلو یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن ہی ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ شکایت کریں گے قیامت والے دن، اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ اس پہ تو اتنا رویا جا سکتا ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے وہ جو ناروے میں قرآن والا واقعہ ہوا تھا، لوگ تو وہ انگریزوں کو برا کہہ رہے ہیں، انگریزوں سے بڑے دشمن تو یہاں مسلمان علماء بیٹھے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو قرآن سے دور کیا۔ اسی آج میں نے شعیب بھائی کو کہا، وہ قرآن کے بارے میں ایک ماہر القادری رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت اچھے شاعر گزرے ہیں، بڑے ڈیسنٹ، انہوں نے قرآن کی فریاد ایک اس کی شاعری کی ہے، وہ آج آپ کو ہماری علمی مجلس کے سٹارٹ میں ہم وہ ان سے پڑھوائیں گے کہ قرآن مسلمانوں سے چیخ چیخ کے کیا کہہ رہا ہے کہ تم مجھے طاقوں میں سجاتے ہو، مجھ پہ خوشبو لگاتے ہو، طوطا مینا کی طرح مجھے رٹوا بھی دیتے ہو، لیکن جو میرے احکامات تھے اس کو پس پش تم نے ڈالا ہوا۔ تو یہ کتابچہ ضرور پڑھیں، قرآن حکیم کے مسلمانوں پہ 5 حقوق، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس علمی پوائنٹ کو میں ادھر ہی چھوڑتا ہوں تاکہ میں اس کو آج مکمل کر لوں۔ آخری علمی پوائنٹ نمبر ہے 40 نمبر، وہ ہے میرے بھائیوں ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آلۂ دعوت یہ قرآن ہے، انسٹرومنٹ آف دعوت۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، سورہ الانعام آیت نمبر 19۔ اے نبی فرما دو قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سناؤں اور جس تک بھی یہ کتاب پہنچ جائے، اس کتاب کے ذریعے ڈر سنانا ہے، فضائل اعمال کے ذریعے نہیں، فضائل سنت کے ذریعے نہیں، بلکہ اس کتاب کے ذریعے۔ اعلی دعوت قرآن، نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ جس پہ دعوی نبوت ہے وہ قرآن۔ اس پہ میں گھنٹوں پچھلی کلاسوں میں بول چکا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر خطبے کا آغاز صحیح مسلم میں آتا ہے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کتاب اللہ کی تعریف کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ جو حدیث تھی صحیح مسلم کی 2005 نمبر، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، حجۃ الوداع کی حدیث صحیح مسلم میں 2950 ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، اور اس کو روایت کیا امام باقر نے، امام باقر محمد باقر بن علی بن حسین بن علی، امام حسین علیہ السلام کے پوتے نے، حضرت جعفر
صادق کے جو والد تھے، جابر بن عبداللہ سے، صحیح مسلم 2950، بڑی لمبی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے حج کے چیپٹر کی، مشکات میں بھی آپ کو حج والے چیپٹر میں پہلی حدیث ملے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، میں تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد اگر اسے مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ مسلم شریف میں سنت کا ذکر نہیں ہے، صرف کتاب اللہ کا ہے، اور سنت اس کے اندر ہی داخل ہے۔ ایک حسن درجے کی روایت المستدرک للحاکم میں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت۔ المستدرک للحاکم میں کتاب العلم چیپٹر میں 318 نمبر۔ لیکن مسلم شریف میں جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے، ابو داؤد میں بھی صرف قرآن کا ذکر ہے، سنت اس کے اندر شامل ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع پہ قرآن، پھر اس کے بعد غدیر خم کا جو خطبہ ہے سب سے سٹرانگ خطبہ قرآن کی شان میں، وہ حجۃ الوداع کے بعد بھی مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا، جو مسلم میں 4 حدیثیں ہیں، 6225 سے 6228۔ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، تم اس کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور زید ابن ارقم کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام کہتے رہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میرے بعد ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا، لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو چھوڑا، سارے قتل کر دیے۔ اچھا یہ ماہر القادری کا ہی شعر ہے، ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں پڑھتے صدا پڑھتے رہے صلی اللہ۔ کافر مارتے دکھ نہ ہوتا، وہ کہتے ہیں جو نماز میں اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد پڑھتے رہے انہوں نے ہی رسول اللہ کے خاندان کو ذبح کیا۔ یہ بھی ماہر القادری کا شعر ہے، جنہوں نے وہ قرآن کی فریاد لکھی ہے، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں۔ بڑا کلاس کا شاعر تھا یہ ماہر القادری۔ تو یہاں پہ غدیر خم پہ بھی قرآن، اور پھر وسیع بھی قرآن، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ بخاری میں نبی علیہ السلام کی وفات والے چیپٹر میں عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ کیا نبی علیہ السلام نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر ایک عام آدمی کے لیے کیوں لازم ہے کہ وہ مرتے وقت وصیت کرے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں قرآن پہ چلتے رہنے کی وصیت کی تھی، وصی رسول بھی قرآن۔ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ الرسول مانتے ہیں، وصی رسول نہیں مانتے، کیونکہ صحیح مسلم میں اما عائشہ سے کسی نے پوچھا کیا نبی علیہ السلام نے اپنا خلیفہ کسی کو بنایا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا اگر بناتے؟ تو انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ ابو بکر کو بناتے۔ ان کا ابو بکر کے سوا کسی کو بناتے ہیں؟ تو فرمایا عمر کو۔ اور کہا اس کے سوا؟ تو فرمایا ابو عبیدہ ابن جراح کو۔ اما عائشہ خود کہہ رہی ہیں صحیح مسلم میں، اگر حضرت ابوبکر وصی رسول ہوتے تو اما عائشہ خود کہتی ہیں وصی رسول وہ ہیں، خلیفۃ الرسول ہے، صحابہ کے اجماع سے، نہ کہ وصی رسول۔ باقی وہ جو نمازیں پڑھانے والے ہو تو مولا علی نے بھی نمازیں پڑھائی ہیں۔ بخاری میں حدیث ہے ابو بکر کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو، ترمذی میں حدیث ہے کہ علی کے سوا سارے دروازے بند کر دو۔ اشارے دونوں طرف ملتے ہیں، غدیر خم پہ مولا علی کی طرف اشارہ ملتا ہے اور باقی جگہوں پہ حضرت ابو بکر کی طرف، تو وہ صحابہ کے اجماع نے چنا۔ یہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے، مسئلہ 55B 3 گھنٹے کا اس پہ ریکارڈڈ ہے۔ وصی رسول کون؟ قرآن۔ تو قرآن کے گرد ہی ساری چیز گھومتی ہے۔ اس حوالے سے میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن، اور میرا مسئلہ نمبر 1 2 گھنٹے کا وہ ریسرچ پیپر میں نے سارا پڑھایا ہے۔ توفیق ہو تو وہ ضرور دیکھیں۔ اور پچھلے دنوں جو یہ ناروے والا واقعہ ہوا ہے اس پہ میں نے کئی ایک احادیث بیان کی تھی قرآن کی عظمت کے حوالے سے، اور اس آیت کو حرز جاں بنا لیں، سورۃ الفرقان آیت نمبر 30، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ قیامت والے دن نبی علیہ السلام شکایت کریں گے کہ میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 534 نمبر، والقرآن حجت لک او علیک، قیامت والے دن قرآن یا تیرے حق میں دلیل بنے گا یا تیرے خلاف دلیل بن جائے گا۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو بکر کا پہلا خطبہ ہے، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ انتہائی گستاخانہ خطبہ ہے ہماری ڈاکٹرن میں، لیکن قرآن و سنت میں فٹ بیٹھتا ہے۔
اس میں حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کتاب کے ذریعے ہدایت دی، اب یہ تمہارا کام ہے کہ کتاب باقیوں تک پہنچا کے اس کتاب کے ذریعے انہیں ہدایت دو، کیونکہ وہ کہیں گے کیا نبی گمراہ تھے؟ نہیں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی تمہیں ہم نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور ہدایت کی اعلیٰ ترین درجے تک پہنچا دیا۔ ہر نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، لیکن جب وحی کا نزول اس کے اوپر ہوتا ہے پھر اس کی ہدایت کامل درجے تک پہنچ جاتی ہے، گمراہ کبھی بھی نہیں ہوتا نبی۔ سورہ الشورى کا آخری رکوع یہ ہے کہ ہم نے اے نبی علیہ السلام اس قرآن کے ذریعے آپ کو ہدایت دی ہے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اب آپ بھی لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف مائل کرتے ہیں۔ تو اعلی دعوت قرآن، وصی رسول قرآن، اس کے علاوہ بھی کئی احادیث ہیں۔ میرا مسئلہ نمبر 170 بھی ہے، 170 نمبر قرآن حکیم کے ترجموں کے جو دھوکے دیے جاتے ہیں کہ جی کس کا ترجمہ پڑھیں قرآن حکیم کی اہمیت کے پوائنٹ آف ویو سے، یعنی اس پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی 6 کلاسوں میں قرآن حکیم کا تعارف آپ دیکھ لیں، آلموسٹ یہ 6 گھنٹے کی گفتگو تو بن گئی نا، ابھی بھی اس پہ گھنٹوں گفتگو ہو سکتی تھی، لیکن میں نے اس کو سکپ کیا تاکہ ہمارا قرآن پاک والا معاملہ جو ہے وہ تفسیر والا شروع ہو جائے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ ہم سورۃ الفاتحہ سے آغاز کریں گے، اور اس میں پہلا لیکچر کوشش کروں گا سورہ فاتحہ کے اوپر ہی ہو، کیونکہ ام القرآن ہے، یہ قرآن کی ماں ہے، قرآن کا مقدمہ ہے۔ اس کے بعد سے پھر سورہ بقرہ جب شروع ہوگی تو پھر ہم جتنی آیات ہماری اس 55 منٹ کے اندر ہو جائیں گی وہ ٹھیک ہے، پھر اس سے اگلی۔ ویسے تو میں قرآن حکیم کی 9 سالوں میں ایک پوری ڈیٹیل ریکارڈنگ پورے قرآن کی کرا چکا ہوں، آپ کو پتہ ہے، 2010 سے لے کر 2019 تک، تو وہ یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے، لیکن پھر دوبارہ سے اس لیے سٹارٹ کی کہ اس دفعہ ہم ذرا اس کو مزید بہتر بنائیں ویلیو ایڈیشن کر کے، اور اس میں ایک ویلیو ایڈیشن ہوگی انشاءاللہ کہ جب میں آیات بولا کروں گا وہ آپ کو اسکرین پہ ڈسپلے ہوتی ہوئی نظر آیا کریں گی نیچے، تاکہ کنسنٹریشن لوز نہ ہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ہم سورۃ الفاتحہ سے اللہ کا نام لے کے شروع کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یعنی امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا موقع دے کہ ان چیزوں کو ہم ایک دفعہ مکمل کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں دنیا میں کئی لوگوں نے تفسیریں ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں، لکھی بھی ہوئی ہیں، آپ وہ تفسیریں لکھی بھی پڑھ کے دیکھ لیں، ریکارڈڈ بھی سن لیں، اس کے بعد اس مسکین کی بھی کوئی ایک آیت کی تفسیر نکال کے دیکھ لیں، تو آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو علماء یہ کام کرتے رہے، کسی خاص مکتبہ فکر سے اٹھے، اسی نیریٹو میں انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے تو پوری کوشش کی، آپ کو پتہ ہے میں نے اپنی جو 9 سالوں میں ریکارڈنگ ہوئی اس میں ایک آیت کے اوپر بھی میں نے 6 گھنٹے بھی گفتگو کی ہے، 8 گھنٹے بھی گفتگو کی ہے، صرف اس لیے کہ وہ آیت بون آف کنٹینشن بنی ہوئی تھی، اختلافات کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے کوشش کی کہ اس کو ایڈریس کیا جائے۔ لیکن اب جو ہماری یہ تفسیر ریکارڈ ہونے جا رہی ہے اس میں اتنا ڈیٹیل نہیں بولوں گا، صرف کراس ریفرنسز دے دوں گا، جس طرح آج میں نے کئی کراس ریفرنسز دیے ہیں، مسئلہ نمبر 55B کا دیا ہے، مسئلہ نمبر 1 کا دیا ہے، وہ 55B 2.25 گھنٹے کا ہے، 1 نمبر 2 گھنٹے کا ہے، مسئلہ 170 1.5 گھنٹے کا ہے۔ اب ہر دفعہ اتنی ڈیٹیل گفتگو تو ممکن نہیں ہے، لیکن یہ کوشش کی جائے گی کہ کیونکہ بعض لوگوں نے یہ بھی شکایت کی کہ یہ مختصر کے چکر میں یہ بھی نہ ہو کہ وہ جو چیز سمجھانے والی ہے وہ بھی رہ جائے، نہ ایسا نہیں ہونے لگا، بے فکر ہو، میں اپنی عادت تو مجبور ہاں، جو تک میں کتا کھود باہر نہ کاٹ لواں میری تسلی نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ خالی میں نے ڈول نکالنے سے کچھ بھی نہیں بننا، جو فرسودہ عقائد ہیں ان کو ایک ایک چیز کو الگ کرنا ہے کہ یہ یہاں پہ مس کوٹ کیا ہے، یہاں پہ مس کوٹ کیا، یہاں پہ غلطی ہوئی، یہاں پہ غلطی ہوئی، اس غلطی کو ریکٹیفائی کرنا، اور پھر غلطی کسی کی بھی ہو۔ یہ جو آج میں نے ڈسکس کیا سورہ نساء نمبر 64 وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اس میں حافظ ابن کثیر ایک عجیب و غریب واقعہ لے آئے کہ وہ قبر رسول پہ ایک عرابی حاضر ہوا، عرابی زبر کے ساتھ، اور اس نے کہا یا رسول اللہ بھوک سے ہلاک ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ سو گیا، اس کو اونگ آئی، نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا، اور یہ وہ طارق جمیل صاحب بھی بیان کر رہے ہیں، تو اہل حدیث سارے نا طارق جمیل صاحب کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، دیکھو یار کس قسم کے عقیدے بیان کر رہا ہے، بریلوی کیا کر رہا ہے، حالانکہ کام حافظ ابن کثیر ڈال کے گیا ہے، تو وہ حافظ ابن کثیر سے نکال کے دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں جی حافظ صاحب نے کام ڈالا ہے، تو ہمارے پاس تو نہیں لا سکتے، ہمیں تو حافظ صاحب کی دونس تو بہت چھوٹی، حافظ صاحب تو بیچارے 8ویں صدی ہجری میں آیا ہے، ہم تو پہلی صدی میں بھی کسی کی دونس ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کتاب و سنت کے خلاف، کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم
علمی کتابی. یہ کہنا آسان ہے علمی کتابی, لیکن یہ اطیع اللہ و اطیع الرسول اس پہ چلنا بہت مشکل ہے, کیونکہ وہ آگے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے ساتھ پھر تنازع بھی آ جاتا ہے. وہ جب تنازع آتا ہے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کی طرف آنا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ تلوار لٹکی ہوئی ہوتی ہے نا. اسی لیے میں کہتا ہوں حسین نہیں روزانہ ماما جم دیاں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت کم لوگوں کا لیول ہوتا ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکیں. لوگوں کو تو گیم سمجھ ہی نہیں آئی نا ہوا کیا ہے. وہ تو ہم نے پھر کھولا ہے نا کہ معاملہ ہوا کیا ہے, لوگ کس طرح مسئلت کا شکار ہو جاتے ہیں, اور کوئی بندہ اپنی جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آپ اس دور میں دیکھ لیں, پچھلے ڈکٹیٹر نے لال مسجد میں مسلمانوں کا قتل عام کیا, ان کے اپنے فرقے کے لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے, جس کی وجہ سے 15 سال ہمیں خودکش حملے بھگتنے پڑے پاکستان میں. اسی کا ریونج تھا نا. تو میں ڈر رہا تھا کہ یہ جو بھی دھرنا چل رہا ہے فضل الرحمان والا, یہ دوسرا لال مسجد نہ بن جائے, ورنہ اگلے 15 سال پھر پار ہو جانے تھے. تو وہ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا اس وقت کوئی مولوی کھڑا ہوا؟ کوئی بھی نہیں. تو آپ اس زمانے میں بات کریں گے. آج تو پھر بھی فریڈم آف ایکسپریشن ہے, میڈیا پہ بات ہو سکتی ہے, عدالتیں ہیں, لیکن جہاں پہ صرف بادشاہ ہو, جو بولے اس کی گردن کاٹ دی جائے, اس زمانے میں بولنا بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے, یہ آج تو بڑا مبارک دور ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ہے. بادشاہوں کے زمانے میں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہوتا تھا. میں نے کتنے بخاری اور مسلم سے واقعات بیان کیے ہیں کہ لوگ ڈرتے ہوئے باتیں ہی نہیں کیا کرتے تھے, جو کرتا تھا وہ ٹانگا جاتا تھا. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس سچائی کی دعوت کو پوری ایمانداری کے ساتھ پبلک تک پہنچانے کی کوشش کریں, لیکن مدد اللہ ہی سے ہے. نستعین باللہ ونتوکل علیہ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. صلوا علی الحبیب اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں غلطی سے میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے, ہمارے دلوں سے بھی محو کر دے, بھلا دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. چلو ابھی علمی پوائنٹ سارے ختم ہو گئے, سب کچھ پتہ ہے, تو کافی کچھ سمجھا ہے, کافی کچھ نہیں سمجھا ہے اب تک, لیکن ابھی ایکچوئل قرآن چالو ہوگا تو اس میں بولتے ہیں نا پراپر آیات سے شروع ہوگا, جو بھی ہے ابھی ڈیٹیل میں بتائیں گے وہ ہمیں, تو اب اس کا انتظار ہے. ابھی پتہ نہیں اس کے کتنے ایپیسوڈس ہیں آف کورس, لیکن ہم ہر ایک چیز 3 پارٹ میں کریں گے. یہ کافی بڑا ہے ایکچولی. ہاں پر یہ آف کورس ان کے کافی ویڈیوز دیکھے تو ہمیں پتہ ہے ایکسپلینیشن بہت اچھے سے دیتے ہیں. تو آئی ہوپ یہ تھوڑا ابھی آگے سمپل لینگویج میں تھوڑا سمجھا ہے, اسپیشلی ہمارے لیے, کیونکہ ہم جیسے لوگوں کو جس کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے, تو ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑا ایزی ہوگا آف کورس, کیونکہ جس طرح بولتے ہیں نا تو وہ اچھا بھی لگتا ہے, بٹ کبھی کبھی کچھ باتیں ڈیفیکلٹی میں بھی ہو جاتی ہے, تو تھوڑا یہ ہو جاتا ہے. بٹ ٹھیک ہے, ابھی ایکچوئل میں ابھی شروع ہوگا. مطلب ہم نے اتنے 6 ایپیسوڈز دیکھ لیے, انٹروڈکشن نہیں کھا لیا. ہاں ٹھیک ہے, چلو ویٹ کریے, پراپر قرآن کلاس شروع ہوگی اس کے بعد سے. گائز تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک, سبسکرائب, شیئر, کمنٹ, کلک آن دا بیل آئیکن.